بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول الخلاء والاستطابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، باب دخول الخلاء والاستطابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، والاستطابہ اور پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے آداب، یا کہہ لیجیے استنجا کے آداب۔ اصل میں دو چیزیں ہیں جو استنجا میں استعمال ہوتی ہیں، ایک ڈھیلا اور ایک پانی۔ ڈھیلے کے لیے استجمار کی اصطلاح ہے اور پانی کے لیے استنجا کی اصطلاح ہے۔ تو استطابہ کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی ڈھیلے اور پانی سے پاکیزگی، طہارت حاصل کرنے کے آداب۔ یہ شریعت مطہرہ کی سماحت، وسعت اور فضیلت ہے جو اس قسم کے تمام امور بیان کرتی ہے، اور یہ اہتمام اور کسی دین میں نہیں ہے۔ یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے، بلکہ ایک روز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان پر تنقید کی، یہ کہہ کر کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء، کہ تم اتنے گئے گزرے اور بھولے ہو کہ تمہارے نبی کو تمہیں ہر چیز سمجھانی پڑتی ہے، حتیٰ کہ استنجا کے آداب بھی۔ مذاق اڑا رہے ہیں۔
سلمان فارسی نے فرمایا کہ جی ہاں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تمام باتیں بتائی ہیں اور سمجھائی ہیں، اور یہ اس شریعت کا اعزاز ہے جو بندوں کو روحانی اور جسمانی پاکیزگی دیتی ہے، اور روحانی اور جسمانی کا پاکیزگی پر بندوں کی تربیت کرتی۔ یہ شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ کا اختصاص اور اعزاز ہے۔ چنانچہ دخول خلا، اس سے مراد، خلا سے مراد ہر وہ جگہ جہاں انسان قضاء حاجت کرتا ہے، خواہ وہ بیت الخلا ہو یا وہ باہر جیسے جنگل میں، میدان میں، گھروں سے باہر لوگ جاتے ہیں، تو ان سب پر خلا کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے عنوان میں چند چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، بیت الخلاء میں داخل ہونا اور داخل ہونے کے آداب۔ نمبر 2، بیت الخلاء سے نکلنے کے آداب۔ یہ آداب 2 طرح کے ہیں، آداب قولیہ کہ زبان سے کیا کہنے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، اور آداب فعلیہ کہ آپ کی کیفیت کیا ہو داخل ہوتے وقت اور خارج ہوتے وقت۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ ہے کیفیت جلوس، کہ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھنا ہے۔ اس میں ایک حدیث اگرچہ ضعیف ہے، بیان کی جاتی ہے، مگر علماء کا تجربہ اس مسئلے کی تائید کرتا ہے کہ جب انسان بیٹھے بیت الخلاء میں تو اس کی ٹیک بائیں پاؤں پر ہو اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، زیادہ وزن جو ہے وہ بائیں پاؤں پر ہو۔ اس کے 2 اسباب ہیں، ایک یہ کہ دائیں پاؤں کا اکرام، دائیں پاؤں کی تکریم، قضاء حاجت کے لیے بایاں پاؤں استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بائیں پاؤں پر زیادہ زور دینے سے یا ٹیک لگانے سے قضاء حاجت میں آسانی ہوتی اور انسان کو جلد فراغت میسر آ جاتی۔ یہ بات باقاعدہ تجربات سے علماء نے ذکر کی ہے۔ تو یہ بھی قضاء حاجت کے آداب میں یہ بات شمار ہوتی ہے۔ تو یہ مسائل اس باب کے تحت آتے ہیں۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو حمزہ تھی، اور یہ انصاری صحابی ہیں اور خزرجی، ان کا تعلق انصار کے قبیلے بنو خزرج سے تھا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ انہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئی کہ میں اس کو بطور خادم وقف کرتی ہوں، اور اللہ کے پیغمبر نے قبول کر لیا۔ انہوں نے 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی، اور فرماتے ہیں کہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا قال لما فعلت کذا۔ اس پورے 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی مارا، حتیٰ کہ یہاں تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اتنا بھی نہیں کہا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق، اخلاق حسنہ، اور دوسرا انس بن مالک
رضی اللہ عنہ کا اہتمام خدمت، اور پیارے پیغمبر نے انہیں 4 دعائیں دی تھی کہ یا اللہ انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اضافہ فرما، اور اس کی عمر لمبی کر دے، اور کل جب قیامت کا دن قائم ہو تو اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ یہ 4 دعائیں کی تھی۔ انس فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں نے دیکھ لی۔ اللہ نے اتنا مال دیا کہ گن نہیں سکتا، اور اتنی اولاد دی کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں، اور لمبی عمر دی ہے۔ 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وہ 103 سال عمر ہوئی ان کی۔ بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ صحابہ میں سب سے آخر میں انس بن مالک فوت ہوئے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب سے آخری فوت ہونے والے صحابی ابو طفیل واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہاں اگر مقید کر لیا جائے کہ انس بن مالک بصرہ میں سب سے آخری صحابی فوت ہونے والے، تو یہ درست ہے، لیکن اطلاقاً آخری صحابی فوت ہونے والے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری دعائیں قبول کر لیں، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، عمر بھی دی، اور مجھے پوری امید ہے کہ 4تھی دعا بھی قیامت کے دن قبول ہو جائے گی، اور اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں کہ کان اذا دخل الخلاء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال، تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ خبث جمع ہے خبیث کی، مراد مرد مذکر شیاطین جو کہ خبیث ہیں، سارے شیاطین خبیث ہیں، یا خبیث جن۔ والخبائث جمع خبیثت ان کی، مراد مؤنث شیاطین جو کہ سارے کے ساری خبیث ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبث اور خبائث سے، مذکر اور مؤنث شیاطین سے پناہ طلب کرتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے۔ اور یہ دعا آپ کب پڑھتے؟ جب آپ بیت الخلاء کا ارادہ فرما لیتے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو کر یہ دعا نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بیت الخلاء میں لینا جائز نہیں ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ اور مستنبط ہو سکتا ہے کہ آج کل ہماری وضو کی جگہ بھی بیت الخلاء میں ہوتی، اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، اور سارے کام ایک ہی کمرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ تو بیت الخلاء میں تو اللہ کا ذکر کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ بھی داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیجیے، بسم اللہ بھی داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیجیے، یہ کفایت کر جائے گی۔ آپ خبث اور خبائث سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو بیت الخلاء ہے یہ شیاطین کی سکونت کی جگہ ہے۔ شیاطین خبیث ہیں اور اپنا ٹھکانہ بھی خبیث ہی بناتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بھی خبیث ہی بناتے ہیں۔ والخبیثات للخبیثین، لہذا جو ان کی سکونت گاہ ہے گھروں میں، وہ یا تو بیت الخلاء ہے، یا آپ نے کل حدیث سنی تھی کہ شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے، اور ناک بھی ایک گندگی کی جگہ ہے۔ تو طیبات ان کو پسند نہیں ہے، بلکہ خبائث، بدبو، یہ جگہ ان کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ ان بیت الخلاء میں
شیاطین ہوتے ہیں، جب تم داخل ہو تو ان سے اللہ کی پناہ طلب کر کے داخل ہوا کرو تاکہ یہ تلاعب نہ کر سکیں اور انسانوں کو پریشان نہ کر سکیں۔ یہ خبث اور خبائث کا ایک ضبط اور بھی ہے، اور وہ ہے الخبث با کے سکون کے ساتھ۔ یعنی پہلا کیا تھا؟ الخبث با کی پیش، با کے ضمہ کے ساتھ، اور ایک ضبط ہے الخبث والخبائث۔ اگر یہ با کے سکون کے ساتھ ہو تو پھر خبث سے مراد کل شر، ہر شر، اس میں شیاطین بھی ہیں اور غیر شیاطین بھی، ہر شر۔ اور خبائث سے مراد اہل شر۔ اگر یہ با کے سکون کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہر شر، اور خبائث سے مراد ہر اہل شر۔ تو اس صیغے میں زیادہ وسعت ہے، بلکہ زیادہ جو محدثین نے اس لفظ کو ضبط کیا ہے تو وہ با کے سکون کے ساتھ ہی کیا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ معنویت ہے اور زیادہ اس میں وسعت ہے۔ تو شریعت نے یہ ہمیں ادب سکھایا اور اس ادب کی تعلیم دی کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو حفاظت میسر آتی ہے۔ اور اگر یہ دعا پڑھ لیں تو شیاطین بیت الخلاء میں انسان کو تنگ نہیں کر سکیں گے، پھر تنگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس دعا کی طاقت ہے اور اس دعا کی تاثیر ہے، اور یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے۔ جی